ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اب سسر کو دیکھ کر مجھے اب میرا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے سسر کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے سسر نے خود کو بہت زیادہ مینٹین رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر آرمی سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرا سسر سلام دعا سے زیادہ مجھے نہیں بلاتے تھے۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر کبھی مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بدن اپنے سسر کے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے سسر میں ایسا کیا تھا کہ میں ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں ان سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ زیادہ غصے والے لگتے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سسر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی بازار کچھ سامان لینے چلی گئی تھی۔ اب میں اور میرے سسر گھر میں اکیلے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرا سسر ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس طرح کے کمرے پر پہنچی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے سسر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سسر نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا تھا۔ اگر وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی اپنے سسر کے پاس پر کھڑے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں اپنے سسر سے کہنے لگی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے سسر اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بات کو غور سے سننے لگے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ اب میرے سسر کی ساری توجہ مجھ پر تھی۔ میرے سسر بہت حیران ہو رہے تھے، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد چاہتی ہے۔ اور رات کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا، جیسے ہی کام سے آتا ہے آ کر سو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ کو اس نے کبھی نہیں دبایا اور وہ میری ضروریات کو بھی ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا۔ اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسے میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے میرا شوہر بالکل ٹھیک نہیں لگتا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرا سسر میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا میں بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بھرے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری ایسی باتیں سن رہا تھا، بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف پیار سے دیکھنے لگا اور پھر وہ مجھے کہنے لگا، مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری ساس نے بھی کبھی مجھے اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں یہ بات تم سے سن رہا ہوں۔ میں بھی ان حالات سے تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ مسئلہ تو یہ تھا، جب میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا کہتی تو مجھے آگے سے بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری ایسی باتیں سنتے ہی میرے سسر کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے
میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سسر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا۔ اپنے سسر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا میں ابھی اسی بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے سسر کی بات سوچنے لگی اور پھر ان سے پوچھنے لگی آپ اس بات کا کیا حل نکالیں گے؟ پتہ نہیں آپ اس بات کا حل نکالیں گے، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو اس سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے دیکھو بیٹا میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور میں تمہاری یہ ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں برسوں سے پیاسی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ کوئی میری ضروریات کو پورا کرے۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے سسر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں برسوں سے ہی اپنے سسر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور میں آج اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے صرف مجھ سے کہنے لگے دیکھو یہ بات بہت زیادہ بری ہے، اس بات کے بارے میں تم کبھی کسی سے ذکر مت کرنا اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ورنہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی سے کبھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلنے دوں گی۔ میرے سسر کو مجھ پر اعتماد ہو چکا تھا، وہ مجھ پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی برسوں کے پیاسی ہوں۔ مجھے اپنے سسر پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی اتنا اچھا کام کر سکیں گے۔ میرے سسر میری ہر طرح سے خواہشات کو پورا کر رہے تھے، وہ میری مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہے تھے، جیسے امی کہتی وہ ویسے ہی کرتے جا رہے تھے۔ میرے سسر نے آخری دم تک میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اب میری ہر خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میرے سسر میری سوچ سے بڑھ کر سب کام کر دیا تھا۔ میں اپنے سسر سے کہہ رہی تھی بس مجھے اب اور نہیں چاہیے۔ میرے سسر بھی بالکل ضد نہیں کی اور کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں بس کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی مل چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں آج بہت زیادہ خوش تھی، مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ آج میں اپنے سسر کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے سسر بھی میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو چکے تھے۔ اب جب کبھی بھی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی میں اپنے سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور وہ میری ہر خواہش اور ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میری ساری پریشانیاں اب مجھ سے بہت زیادہ دور جا چکی تھیں۔ میرا شوہر مجھے اتنے زیادہ خوش دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہونے لگا تھا۔ اس کو شک ہونے لگا تھا اور اس نے میرا باہر نکلنا بند کر دیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا میری ہر خواہشات اور میری ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ اب میں بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ پیارے دوستوں کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔